بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں الیوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں روزانہ شام کو آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی موضوع لے کے حاضر ہوتا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نفسیات سے متعلق کسی نہ کسی بات پہ کوئی نئی بات سکھا سکوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آٹزم۔ آٹزم اس وقت ایک بڑی کامن کنڈیشن ہے اور آٹزم پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ بچوں میں آٹزم ایک بہت کامن کنڈیشن ہے، یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر بچوں میں سامنے آتی ہے۔ تو ورلڈ اوور آٹزم کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آٹزم کی تشخیص اور اس کے علاج اور اس کی مختلف علامات، ان ساری چیزوں پہ بات کرنا ضروری ہے۔ اس چھوٹی ویڈیو میں جو میں ہمیشہ بناتا ہوں 10-15 منٹ کی، اس میں مکمل طور پر آٹزم کو کور کرنا ایک مشکل کام ہوگا، تو میں بنیادی چیزیں بتانا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آٹزم کیا ہے اور اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں۔ تو آٹزم یا آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اسپیکٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک بیماری نہیں ہوتی، ایک حالت نہیں ہوتی، اس میں ایک جیسے ایک حالتوں کی ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ مختلف لوگوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے میں ایک جیسی علامات ہوں گی، کسی میں کچھ اور ہوں گی، کسی میں کچھ اور ہوں گی، کسی میں کچھ اور ہوں گی۔ تو جو بیسک ان بچوں میں سب سے پہلے تو جو ضروری بات ہے، جو کہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کہ آٹزم بیماری نہیں ہے۔ آٹزم کے بچے بیمار نہیں ہوتے۔ آٹزم دراصل بچوں کا باقی بچوں سے مختلف ہونا ہوتا ہے۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باقی بچوں میں نہیں ہوتی، جو عام بچے ہوتے ہیں، جو روٹین میں بچے ہوتے ہیں، ان میں آٹزم والی بات نہیں ہوتی۔ تو آٹزم میں ایسی کچھ چیزیں، میں مین بڑی بڑی باتوں پہ بات کروں گا، وہ ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بچے آٹزم کا شکار ہیں اور آٹزم کی وجہ سے ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آٹزم کے جو بچے ہوتے ہیں، آٹزم سے یعنی سفر کرنے والے لوگ، آٹزم جن کو ہو، ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور ان خصوصیات کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آٹزم جو ہے اس میں بچوں میں انٹلیکچول یعنی ذہنی صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، ان میں سوشل یعنی سماجی طور پہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے عام بچوں کی نسبت، اور ان میں کچھ ایڈیشنل ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ اب انٹلیکچول یعنی ذہنی جو ان میں علامات ہوتی ہیں، آٹزم کے بچے ظاہری طور پر ذہنی طور پہ پسماندہ نظر آتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر پسماندہ نہیں ہوتے۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ، بہت ذہین بچے ہوتے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کسی ایک چیز پر فوکس ہوتی ہے، یا وہ رائٹنگ کرتے ہیں، یا وہ ڈرائنگز کرتے ہیں، یا وہ سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، یا ان کو میتھمیٹکس آتی ہے، یا ان کو میوزک میں بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس میں وہ بہت زیادہ کمال حاصل کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ۔ تو چونکہ ان میں ایک ذہنی ایبیلٹی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس ذہنی ایبیلٹی کی وجہ سے باقی لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ ذہنی ایبیلٹی اگر ان کی سنواری جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے، اس کے اوپر محنت کی جائے، تو وہ بڑے کامیاب لوگ بن سکتے ہیں۔ آٹزم میں جن لوگوں میں میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے میتھمیٹیشینز بنتے ہیں، جن لوگوں میں
میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے میوزیشین بن جاتے ہیں، آرٹسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے آرٹسٹس ہیں۔ میں نے ٹک ٹاک پہ ایک بچے کی ویڈیو کئی دفعہ دیکھی ہے جو کہ اس کے والد صاحب اس کو ڈفرینٹ کلر کے چاکس اس کو دیے ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ چیزیں لکھتا ہے اور ڈرا کرتا ہے۔ مثلاً وہ برانڈز کے جو سائنز ہوتے ہیں جیسے کوک ہو گیا، پیپسی ہو گیا، فانٹا ہو گیا، یا موویز کے ٹائٹلز یا لوگوں کے نام یا لوگوں کے سگنیچرز وہ فرش پہ گراؤنڈ پہ لکھتا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ ڈفرینٹ کلرز کے چاکس یوز کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ انتہائی ایک ماہر، ایک ایکسپرٹ آرٹسٹ کی طرح وہ لگا رہتا ہے اور وہ نان سٹاپ وہ ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں میں انٹلیکچوئل سلیکٹیوٹی ہوتی ہے، ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، انٹلیکچوئل سلیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک چیز میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور باقی چیزوں میں کمزور نظر آتے ہیں۔ دوسرا، ان بچوں میں سوشل پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ بچے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں انٹریکٹ کرنے میں ان کی سلیکٹیو چوائس ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کو توجہ نہیں دیتے، یہ سوشلی یعنی سماجی طور پر عام انسانوں کی طرح انٹریکٹ نہیں کرتے۔ تو ان بچوں میں سماجی سلیکٹیو رویہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو توجہ نہیں دیں گے لیکن کسی ایک خاص انسان کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے کھلونوں سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ اپنے ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جو ان کو پسند ہوتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں باقی لوگوں کو اگنور کرتے ہیں۔ یعنی کلاس میں وہ باقی بچوں کو اگنور کرتے ہیں، ٹیچرز کو اگنور کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا۔ ان لوگوں میں سوشلی پھر سلیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ یہ سلیکٹیولی کچھ چیزیں کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان میں کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں کہ جو باقی بچوں میں نہیں ہوتی۔ مثلاً انہوں نے ایک خاص طریقے سے بیڈ پہ یا فرش پہ جمپنگ کرنی ہوتی ہے، مسلسل جمپنگ کرنی ہوتی ہے، یا ایک لائن پہ انہوں نے مسلسل چلتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں یا گھر میں یا سین میں ایک جگہ پہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے گھنٹوں چلتے رہتے ہیں، یا وہ گول گول گھومتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی ان کو لازمی کرنی پڑتی ہے۔ یا وہ فلیپنگ آف ہینڈز اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح فلیپ کرتے ہیں جیسے مچھلی اپنے فنس کو ہلاتی ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مختلف ایسی حرکات یہ بچے کرتے ہیں کہ جو نارمل بچے نہیں کرتے، اور یہ ان کو مسلسل کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ان سے روکا جائے تو یہ تنگ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں۔ ان بچوں کو ان ایکٹیویٹیز سے روکا نہیں جا سکتا اور روکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ان کی ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بچے کچھ خاص کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ان کے فیوریٹ کھلونے ہوتے ہیں، یہ اپنے ان فیوریٹ کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ ان کو راؤنڈڈ چیزوں، گول چیزوں کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ گول چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ یہ کلیکشن کرتے ہیں، یہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے اندر ہولڈنگ جسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ان کو ٹوائز کھلونے پسند ہیں تو وہ ٹوائز کو جمع کریں گے، اگر ان کو کلرز پسند ہیں تو یہ کلرز پسند کریں گے، اگر یہ ڈرائنگز کرتے ہیں تو یہ ڈرائنگز کلیکٹ کریں گے، اگر ان کو فیس ماسک پسند ہے تو یہ فیس ماسک کلیکٹ کریں گے۔ تو ان کے اندر کلیکٹیوٹی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ ان کو جس کو ایک خاص قسم کا ایک چوہا ہے جسے کہتے ہیں پیک ریٹ، جو چیزیں اپنے بل میں جمع کرتا رہتا ہے، ناکارہ چیزیں جمع کرتا رہتا ہے، تو ان بچوں میں پیک ریٹ والی عادت ہوتی ہے، یہ چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں کچھ بچوں میں پھر جب بیماری میں تھوڑی سی ذرا بیماری تو میں اس کو نہیں کہوں گا، اس کیفیت کو، اس لیے کہ اس کو بیماری نہیں کہا جاتا، جب اس کیفیت کی علامات کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو کچھ بچے
غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ بچے جلدی ناراض ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی رویوں میں ان کے فرق ہوتا ہے، وہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں یا ضد کرتے ہیں، یا وہ اپنی لائف کی روٹین میں چینجز نہیں لانے دیتے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی پہ وہ سٹک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیرنٹس تنگ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو اسکول میں بھی پرابلم ہوتی ہے، نارمل بچوں کے ساتھ ان کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو آٹزم کا علاج جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈائریکٹ علاج پہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں آٹزم پہ بات کروں تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، تو میں نے مین چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ جو آٹسٹک بچوں میں ہوتی ہیں۔ علاج اس کا کچھ ادویات سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ ادویات اس بیماری کو ختم نہیں کرتی، وہ کوئی جڑ سے نکالنے والی ادویات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جس طرح میں پہلے بھی کہا ہے کہ سکائٹرک ادویات جو ہوتی ہیں وہ بیماریوں کو جڑ سے ختم نہیں کرتی، وہ کچھ علامات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو آٹزم میں بھی کچھ بیہیویئرز، کچھ سوشل پرابلمز، کچھ ایسوسیٹڈ انگزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ان کو ادویات دی جاتی ہیں۔ کچھ ادویات آٹزم کے لیے اسپیسیفکلی بھی دی جاتی ہیں کہ جو کہ آٹزم کے سے ریلیٹڈ جو رویے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ بچے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ایک مسلسل ایک ایکٹیویٹی چلتے پھرتے رہنا، یا گول گول گھومنا، یا ہاتھوں کو فلیپنگ کرنا، یا اس طرح کی، یا منہ سے کچھ اسپیسیفک آوازیں، خصوصی آوازیں بار بار نکالتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بچوں کو جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ تھکا دیتی ہیں۔ تو ان کو کم کرنے کے لیے ان کو کچھ ادویات دی جاتی ہیں۔ مثلاً آج کل ایک دوائی ہے ایریپیپرازول، اس کا آٹزم میں رول کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا کچھ بچوں میں اسٹیمولنٹس دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسائٹ ہو کے تھک جائیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں، یا کچھ بچوں کو کچھ اینٹی سائیکوٹکس دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے بیہیویئرز، ان کے رویوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن ڈیفینیٹیولی یقیناً کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جو ہم آٹزم کے بچوں کو دیں اور ہم یہ کہیں کہ اس سے یہ جڑ سے آٹزم ختم ہو جائے گا اور یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، آٹزم بیماری نہیں ہے، اس کو پہلے بیماری سمجھا جاتا تھا، اب ان بچوں کو آپ خصوصی چائلڈ کہہ سکتے ہیں، یا یہ بچے وہ بچے ہیں جو کہ باقی بچوں کی نسبت ان میں کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور وہ ان مختلف چیزوں کی وجہ سے دوسرے بچوں سے پرومیننٹ نظر آتے ہیں، دوسرے بچوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اچھا، آٹزم میں سائیکو تھراپی کا بہت بڑا رول ہے۔ آٹزم میں کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی سوشل جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، انٹرپرسنل یعنی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں۔ آٹزم میں کچھ بچوں میں اسپیچ کی یعنی بولنے کی ایبلٹیز میں فرق ہوتا ہے، لیٹ ہوتی ہیں، یا وہ کچھ ورڈز بول نہیں سکتے، یا ان کو کچھ ورڈز بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو اسپیچ تھیراپی کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ اسپیچ تھیراپی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ان کو لینگویج اور ورڈز سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی ٹنگ ٹائی ہے، زبان بندھی ہوئی ہے، تو زبان کی سرجری بھی کی جاتی ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ پیرنٹس جب ایک آٹسٹک بچے کو ریز کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے سٹریس سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے، اور پیرنٹس اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ تو آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آٹزم ایک بچہ دوسرے بچوں سے جو مختلف ہے، اس مختلف ہونے کی وجہ سے آپ نے اس بچے کو، آپ نے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں سمجھنا۔ وہ بچہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، آپ کے کسی گناہ کی سزا نہیں ہے، وہ بچہ بڑا خصوصی بچہ ہے۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ ان کمالات کو سامنے لانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سامنے لا سکیں۔ میں آٹزم کے بارے میں ایک بہت پرانی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک کولیگ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، آج سے بہت عرصہ پہلے، کہ
میرا بچہ اس طرح کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے بچے کو میں سسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آٹزم ہے، اور آپ اس بچے کو، چونکہ ان کا یو کے آنے جانے کا ان کے لیے آسانی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں اس سٹیج پہ پاکستان میں آٹزم پہ اتنا کام نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو آٹزم کا نہیں پتہ تھا، لوگ آٹزم کو ایک بیماری سمجھتے تھے اور ادویات سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو یو کے میں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی چائلڈ سکائٹرسٹ کو دکھائیں، کسی پیڈیاٹریشین کو دکھائیں. تو یہ بات ہو گئی اور وہ لوگ چلے گئے. پھر کووڈ کے زمانے میں میری ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی آن لائن، اور میں نے ان سے پہلا سوال ہی وہی پوچھا کہ آپ کے بچے کی کیا کہانی ہے، وہ کیسا ہے ابھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو بات تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، ہمارے بچے کو آٹزم ہی ہے، اور ہم نے پچھلے 20-22 سال اس کے ساتھ بہت تگ و دو میں گزارے ہیں، اور اب وہ اس قابل ہے، اب وہ ایک 20-22 سال کا جوان ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. اور وہ کلیگ چونکہ میری ڈاکٹر تھی، اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، ایک خوشی کی بات تھی میرے لیے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یو کے میں بہت سارے ڈاکٹرز کو کہا کہ اگر مجھے ڈاکٹر سلیم مجھے یہ بات نہ کرتے اور ڈاکٹر سلیم کی بات ہم نہ مانتے تو آج پتہ نہیں ہمارے بچے کا کیا حال ہوتا. تو اگر آپ کو کہیں پہ شک ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کے پڑوسیوں کا بچہ، آپ کے رشتہ داروں میں کسی بچے میں آٹزم کی علامات ہیں، تو اسے بیمار نہیں سمجھنا، اس کو ایک انتہائی اسپیشل بچہ سمجھیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، اس کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، اس کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے. آٹسٹک بچہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے. یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان میں خصوصی صلاحیتیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ نے آٹزم کے بچوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو اپنے اوپر عذاب نہیں سمجھنا، ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ پاک نے ہم پہ کیسا امتحان ڈال دیا. یہ آپ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک خصوصی بچہ دیا گیا ہے، اور آپ نے اس خصوصی بچے کا اسی طرح خصوصی طور پہ خیال کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری اس ویڈیو سے میرے معمول کے مطابق آپ کو کچھ نہ کچھ نئی بات پتہ چلی ہوگی. میں نے اپنا دل ڈال کے اس ٹاپک پہ بات کی ہے. آٹزم سے ڈرنا نہیں چاہیے، آٹزم سے بھاگنا نہیں چاہیے. آٹسٹک بچوں کے لیے اب آٹزم سینٹرز کھل گئے ہیں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد اور آپ کا بچہ آٹزم کا شکار ہے، یعنی وہ آٹسٹک ہے، تو اس کو آپ ضرور اس راستے پہ چلائیں جس راستے پہ اس کی زندگی آسانی سے گزرے گی. ایز پر روٹین میں پھر کہوں گا کہ آپ اگر میری ویڈیو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میرے بارے میں، تو اس سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ علم اور بات پتہ چلے گی. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے خلوص دل سے یہ ویڈیوز بناتا ہوں. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کسی ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے دل کا، اپنے ذہن کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو ایسے طریقے سے گزاریں کہ آپ کسی نہ کسی کے کام آئیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی سہولت ہو. تو انشاءاللہ میں کل پھر کسی اور ٹاپک پہ حاضر ہوں گا. کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بریک لوں، لیکن اب میں نے ایک ایسا سفر شروع کر دیا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ویڈیو بنانے لگتا ہوں. تو اگر میں کسی دن بریک لے لوں تو آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دینا ہے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے آج میں ویڈیو نہیں بناتا، لیکن میں پھر ویڈیو بنا لیتا ہوں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.